وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ باطن کے اندھے، ان کا ارشاد وہ باطن کے اندھے، یہ اندھاپن، یہ نابینا پن، اندھا لفظ تھوڑا بھاری ہے، یہ نابینا پن کب تک رہے گا؟ وہ کس لیے بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی پہچان کی ضرورت ہے، اور اس کی پہچان کب ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اور اپنے آپ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ جس طرح شیر کو شیر کی صحبت کی ضرورت تھی، بکریوں کی صحبت کی ضرورت نہیں تھی۔ بکریوں کے تو غول تھے، 200-400 بکریاں تھیں، لیکن شیر تو جنگل میں ایک تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ 200-400 بکریاں ہیں تو بڑی میرے لیے اچھی صحبت ہے، میں محفوظ ہوں اور میں خوش ہوں۔ لیکن وہ بکریاں تو 200-400 تھیں، لیکن اتنی ڈرپوک تھیں کہ ذرا سا کوئی کہیں سے کوئی درخت میں آواز ہوتا تو وہ ڈر کر بھاگ جاتی، کوئی ان کو ڈنڈا دکھاتا وہ ڈر کر بھاگ جاتی۔ لیکن شیر تو وہ چیز ہے، وہ کسی ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، کسی جانور سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس پر کوئی تلوار بھی چلانا چاہے، گولی بھی مارنا چاہے تو شیر پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس کی طرف بڑھتا۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ایسا ذکر جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، در حقیقت اپنے آپ کو پہچاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی، جعفر صادق آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ ہاتھی کا مثال، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہی کہانی کہ وہ بادشاہ تھا، وہ بڑے وفد کے ساتھ کسی بڑے گاؤں کے باہر اس نے کیمپ لگایا، وزیر، مشیر، امیر سب لوگ تھے، بڑا کیمپ لگا، اور اس میں گھوڑے بھی تھے، سپاہی بھی تھے، فوجی بھی تھے۔ وہ اتفاق سے ہاتھی بھی لے کر آئے تھے۔ بادشاہ ہاتھی کو اس لیے لے جاتا تھا کہ کسی جنگ میں اس لیے لے جاتا تھا کہ تاکہ لوگوں پر ڈر ہو، وہ ڈر جائیں، اور وہ اس کو اپنی فتح اور کامیابی کے لیے ہاتھی کا دکھاوا کرتا تھا سامنے، اور سامنے کی فوج کے سامنے اس ہاتھی کا دکھاوا کرتا تھا۔ لیکن اتفاق سے اس دن وہ ہاتھی کو لے آیا تو اس پورے گاؤں میں ہاہاکار مچ گئی کہ بھئی ہاتھی آیا، ان لوگوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس گاؤں کے ایک چھوٹے کونے میں نابینا لوگوں کی ایک کمیونٹی رہتی تھی، سب نابینا تھے۔ یہ بات چلتے چلتے ان تک پہنچی، وہ کمیونٹی آپس میں جمع ہو گئی کہ یہ ہاتھی کیا بلا ہے بھائی، سب لوگ ہاتھی ہاتھی کہہ رہے ہیں، یہ ہاتھی کیا بلا ہے؟ تو ان کی بڑی آپس میں ڈسکشن ہوئی، پھر انہوں نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ بھئی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، تم لوگ ہو ہمارے سمجھدار ہو، عقل مند ہو، جاؤ ذرا ہاتھی کو دیکھ کر آؤ، ہمیں آ کر سمجھاؤ۔ تو یہ 4 یا 5 نابینا لوگ چلے گئے، انہوں نے اسپیشل پرمیشن دی کہ ہم اس ہاتھی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مہربانی کر کے ان کو پرمیشن دے دی۔ وہ اندر گئے تو ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کے کان پر پڑا، دوسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا، تیسرے کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑا۔ یہ سب دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چاروں نے کہا کہ ہاں بھائی، چوتھے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا۔ چاروں نے کہا کہ بھائی ہاتھی کا علم ہمیں مل گیا، سبحان اللہ، ہمیں اچھا ہوا کہ آ گئے، اب اپنی کمیونٹی کو جا کر سمجھائیں گے۔ وہ بیچارے نابین ہیں ہماری طرح، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہاتھی کا، اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے اس علاقے میں نیبرہڈ میں پہنچے، سارے نابینا لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ان کو انہوں نے گھیر لیا، بھائی ہاتھی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھئی میں نے پہچان لیا ہے، میں تمہیں پہلے بتاؤں گا۔ دوسرے نے کہا تم کیا ہوتے ہو؟ بھائی اصل تو میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے دیکھا۔ وہ چاروں کی آپس میں آرگیومنٹ ہو گئی۔ کہا کہ بھئی ایسے نہ کرو، باری باری سب لوگ بتائیں۔ تو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہوا جس نے اس کے کان پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاتھی ایک بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، جس طرح قالین ہوتا ہے نا اس طرح ہے۔ کان دیکھا ہے ہاتھی کا لمبا ہوتا ہے، جس طرح آپ گھر میں کارپیٹ یا رگ بچھاتے ہیں، بالکل اس طرح۔ سب نے کہا واہ بھائی واہ، اچھا ہوا کہ تم نے ہمیں ہاتھی کی پہچان دے دی۔ دوسرے کو کھڑا کیا، وہ شخص تھا جس کے سونڈ پر ہاتھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاتھی بالکل ایک پائپ کی طرح ہے، لیکن ہے اندر سے کھوکھلا، لیکن ایک بات ہے، بڑا خوفناک ہے اور تباہ کن ہے۔
کیونکہ سونٹ میں جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا تو ہاتھی نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا تھا. اس نے کہا وہ ہے بالکل کھوکھلا لمبا سا لیکن ہے خوفناک اور تباہ کن. وہ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی سونٹ سے بچایا تھا. سب نے کہا بھائی یہ تو نئی چیز ہوگی. تیسری شخص کی باری آئی جس نے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تھا. اس نے کہا کہ بھائی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت مضبوط ہے مستحکم ہے بہت مضبوط اور مستحکم ہے اور بالکل فولاد کی طرح ہے. وہ ایسے سمجھے جیسے کہ بڑا ستون ہو پلر جس کو بولتے ہیں. چوتھے نے کہا بے وقوف تجھے کیا پتا میں نے اصل میں ہاتھی دیکھا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا بھائی نہیں نہیں اصل یہ تھا کہ وہ بالکل ایک سپاٹ سا ہے اور دور تک ہے چلا جاتا ہے اور ایسے سمجھے جیسے کہ دیوار ہو. اب 4 نابینا لوگ اپنی کمیونٹی کو ہاتھی کا تعارف کرا رہے تھے اور وہ چونکہ نابینا تھے اپنے نابینا پن کی وجہ سے ان کے علم کو تباہ اور برباد کر رہے تھے. تو نابینا لوگ علم کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. وہ علم پہنچانے کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں علم نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے. نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے کیونکہ وہ ادراک نہیں رکھتے.